وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، یعنی اب اس کو جوڑ لیجئے اس سے کہ انہوں نے فرمائش کی تھی کہ آپ ہمارے لیے سپہ سالار بنائیں، اب اس کا جواب دے رہے ہیں نبی، باقی بیچ میں وہ ایک خلاصہ اللہ نے پہلے بیان کر دیا۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، ان سے کہا ان کے نبی نے، إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے، یعنی سپہ سالار بنا دیا ہے۔ پہلا مسئلہ کھڑا ہو گیا، قالو، انہوں نے کہا، اَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا، اس کو ہمارے اوپر بادشاہی کیسے مل جائے گی، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، جبکہ ہم اس پر بادشاہی کا زیادہ حق رکھتے ہیں، اس کے مقابلے میں استحقاق ہمارا بڑا ہے۔ اب یہ سمجھیے بات کیا ہے یہاں پہ، یہ کون لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا ہم میں سے بادشاہ بنا دیں؟ سردار لوگ تھے، 12 قبیلے ہیں تو چلیں 12 سردار چلے گئے، تو اب وہ 12 آدمی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم میں سے کسی کو بادشاہ بنا دیجئے، مطلب یہ ہم 12 میں سے کسی ایک کو بنا دیجئے، آپس میں اتفاق نہیں ہو رہا تو آپ ہم میں سے کسی ایک کو بنا دیں۔ اب نبی نے کہا تم 12 کے 12 ریجیکٹڈ، وہ 13واں ہے طالوت، اس کو بنائیں گے، تو وہ تو ان کے اس گروپ میں اس کلب کا ممبر ہی نہیں تھا نا، سرداروں کے کلب کا ممبر ہی نہیں، تو وہ گویا 2 سٹار بندہ، تو وہ 3 سٹار کے اوپر کیسے جو ہے وہ سپہ سالاری کرے گا، ایک دم اسے 4 ستارے لگ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، تو ہمارے اوپر اس کو کیسے حق مل گیا ہے بادشاہی کرنے کا؟ قالوا انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، اس کے پاس تو مال میں سے بھی وسعت نہیں ہے، 2 آدمی اس کے گھر چلے جائیں تو چائے نہیں پلا سکتا، تو اس کے پاس تو وسعت ہی نہیں ہے مال کی۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، تو سب سے پہلے تو نبی نے کہا کہ دیکھو سمجھو بات، اس کو اللہ نے تمہارے اوپر پسند کیا ہے، یہ جو ہے سلیکشن یہ اللہ کی ہے، وہ سلیکٹڈ ہے اور سلیکٹر اللہ ہے، اس نے اسے چنا ہے تمہارے اوپر۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے علم میں اور جسم میں زیادتی عطا کی، وسعت دی ہے۔ تو معلوم ایک لیڈرشپ کوالٹیز میں سے 2 اہم باتیں جو یہاں پر آئی ہیں، ایک یہ کہ آدمی طاقت والا ہو، بیمار لاغر نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر یعنی وہ علم، اس کی سمجھداری، مال، اسباب، حسب، نسب سب پیچھے چلا گیا، یہ 2 چیزیں زیادہ اہمیت اختیار کر گئیں، اور یہ کل نہیں ہیں، کچھ اور بھی ہیں، وہ آگے ہم پڑھتے رہیں گے، مختلف جگہوں پہ آئیں گی، جہاں جہاں آئیں گی میں اشارے کرتا رہوں گا، ابھی یہ 2 باتیں آپ یاد کر لیجئے، علم اور جسم۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہی سے نوازتا ہے جس کو چاہتا ہے، عطا کرتا ہے اپنی بادشاہی جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے۔ وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، اور ان سے کہا ان کے نبی نے کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے پاس چلا آئے گا وہ تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری تسلی کا سامان ہے، اور اس میں بقیہ یعنی جو متروکات ہیں جو چھوڑ گئے تھے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے لوگ، ان کی قومیں یعنی ان کی آل اولاد کے، اور اسے فرشتے اٹھائے لائیں گے۔ یہ ایک تابوت سکینہ ہے جو ان کے پاس ہوتا تھا، اور سکینہ کا مطلب ہوتا ہے تسکین دینے والا، جو سکون کا باعث بنتا تھا، اور یہ اس زمانے کا سمجھ لیجئے ایٹم بم تھا ان کا، کہ اس میں اتنی برکت تھی کہ اسے آگے رکھتے تھے نا فرنٹ لائن پر، تو فتح اللہ تعالیٰ دے دیتا تھا، لیکن جب انہوں نے مار کے نکالا ان کو تو وہ بھی چھین لیا، اور ایٹم بم بھی یعنی وہ انہوں نے قبضہ کر لیا ایٹم بم کے اوپر، وہ لیبیا والا اشر ہو گیا ان کا، تو وہ بالکل وہ ان کے ہاتھوں سے چلا گیا۔ اب جب یہ معاملہ آیا، اب معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کی بادشاہی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو ایک معجزاتی کام اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کیا کہ اس بادشاہی کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بھئی یہی بادشاہ ہے، تو برکت کے طور پر وہ جو تابوت تھا وہ بھی ان کے پاس واپس آ گیا۔ وہ واپس آنے کا سبب یہ بنا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، کہ وہ جو لے گئے تھے نا، وہ اسے جہاں رکھتے تھے وہاں کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی تھی، یعنی جس گھر میں رکھیں وہاں پہ کوئی غیر معمولی حرکت ہو جائے، سانپ آ جائیں، یہ ہو جائے، وہ اس سے دوسری جگہ منتقل کریں، وہاں وہی مصیبت آ جائے، گھر والے بیمار پڑ جائیں، وہ جدھر لے کے جائیں مصیبت ہی مصیبت۔ آخر وہ تنگ آ گئے اور انہوں نے ایک گدھے کے اوپر اسے لاد کے گدھے کو ہانک دیا کہ جدھر مرضی جاؤ، تو اب وہ گدھا تو چلتا چلتا یہاں پہنچا، بظاہر آپ دیکھیں گے تو خود چل کے آ گیا، لیکن قرآن یہ بتاتا ہے اسے فرشتے ہانک کے لائے، اسے ٹھیک جگہ پہ اسے پہنچا دیا۔ اچھا، یہ میں نے تھوڑی تفصیل آپ کو اس لیے بتائی ہے، بعض اوقات کوئی نعمت اسی طرح مصیبت بن جاتی ہے۔
وہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہو تو ہو سکتا ہے ڈاکو پیچھے پڑ جائیں، وہ بتہ خور پیچھے پڑ جائیں. اب تو خیر کم پڑتے ہیں، پہلے زیادہ پڑتے تھے. تو اسی طرح سے ہمیں دنیا میں اللہ نے ایٹم بم دیا ہے، تو کتنے شیطان ہیں جو ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کہ وہ اصل مصیبت تو یہ ہے نا، یہ جو اب بھی جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس کا اصل سبب یہ ہے کہ وہ ہمارا یہ تابوت سکینہ ہم سے چھیننا چاہتے ہیں، یہ نہیں رکھنا، یعنی ان کے پاس نہیں رہنا چاہیے. تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. ویسے ہمارے پاس میرا خیال ہے یہ چھلانگیں لگا کے نا تو نیچے آ رہے ہیں ہمارا ریزروز. یہ 16 ارب ڈالر تھے کہ کتنے تھے پتہ نہیں، یعنی 16 کی فگر تھی کوئی ہفتہ پہلے، ایک دم چھلانگ لگا کے 12 پہ آئی ہے. آج میں نے سنا ہے 6 پہ آ گئی ہے. تو اور وہ 6 پہ آ گئی ہے. مئی تک 19 کے قریب جو ہے نا ہم نے قرضہ دینا ہے. تو بہرحال ہمارا تابوت سکینہ تو میرے سمجھنے تالے کھل گئے، گیا. اللہ بچائے تو بچے، وگرنہ یہ کہ گیا. اور گورننس کا حالت دیکھیں تو اس وقت کوئی معلوم ہوتا ہے حکومت ہے ہی نہیں. یعنی آئینی طور پر جو بحران کھڑا کر دیا گیا ہے، فیصلے کون کرے گا؟ سٹاک ایکسچینج اور نیچے آ رہا ہے، فری فال. تو یہ سارا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ سمجھ لیں یہ صرف سیاسی کھیل نہیں ہے. یہ الٹیمیٹلی جدھر آپ کو لے کے جانا ہے وہ جو آپ کے ایٹمک دانت ہیں وہ نکالنے، اور پھر اس کے بعد فوج کی بھی ڈاؤن سائزنگ ہوگی. کیونکہ اب یہ جو رخ بن رہا ہے نا عوام کا، تو یہ ایک ذہن بن رہا ہے. اور جب یہ ذہن بن جائے گا تو پھر بڑے آرام سے اس پہ بھی ہاتھ ڈال دیا جائے گا. اور جب یہ بھی ہو چکا ہوگا تو پھر ڈال دیا جائے گا انڈیا کے آگے. جو شام میں روسیوں نے جا کے حشر کیا ہے، جو فلسطین میں اسرائیلی حشر کر رہے ہیں، اور جو عراق میں امریکیوں نے حشر کیا یا افغانستان میں کیا، وہ ہمارے ساتھ انڈیا کرے. یہ ہے جدھر ہم، ویسے تو ہم کھیل رہے ہیں بڑا آرام سے، کوئی نہیں، اپنی چالاکیوں پر فخر کر رہے ہیں کہ دیکھا ہم نے کیسا سرپرائز دیا. یعنی بے ایمانی کرنے کا نام سرپرائز ہے. تو یہ ہم سارے کیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد اب اس کا جو نتیجے نکلیں گے وہ یہ ہیں جو میں آپ کے سامنے، یہ اس کی طرف کوئی بھی نہیں دھیان دے گا. یہ تو ہوگا کہ جی وہ آئین یہ ہے تو آئین وہ ہے، لیکن اصل مصیبت یہ ہے کہ ہم جس رخ یعنی تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلنا ہے. اللہ بچائے. بہرحال یہاں آ جائیں واپس. تو وہ تابوت سکینہ ان کے پاس واپس آ گیا، ان کے ہتھے لگ گیا. یہ بڑی نشانی بن گئی. تو فرمایا ان فی ذالک لآیۃ، بے شک اس میں تمہارے لآیۃ تمہارے لیے ایک آیت ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو. فلما فصل، جب وہ وہاں سے چل پڑے، یعنی اب وہ تیاری ہو گئی، لشکر چلا. فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کے چلے، قال، اب ان سے خطاب کیا انہوں نے، فرمایا ان اللہ مبتلیکم بالنہر، اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے گا ایک چشمے پر. فمن شرب منہ فلیس منی، جو پانی پی لے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا، یعنی میری جماعت میں آگے نہیں چل سکتا، میری پارٹی کا حصہ نہیں ہوگا. مسلمان ہے اپنی جگہ پہ، لیکن میرے پارٹی میں آگے نہیں جا، اس فوج کا حصہ نہیں رہے گا. وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جو پانی نہیں پیے گا وہ میرے ساتھ شامل رہے گا. إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، سوائے اس کے کہ کسی نے چلو بھر پانی پی لیا، اس کی چھوٹ ہے. اس سے زیادہ اگر کوئی پیے گا تو میری فوج کا حصہ نہیں رہے گا. اب وہ جو آیا تھا نا کہ انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا، یو ٹرن مار کے، وہ کیسے ہوا؟ وہ اس طرح ہوا. فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، ان سب نے پی لیا سوائے ان میں سے تھوڑوں کے. جس کا مطلب یہ ہے اکثریت نے لڑنے سے انکار کر دیا. اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے پانی پینا تو کوئی حرام چیز نہیں ہے، تو روکا کیوں تھا؟ اصل میں وہی ڈسپلن کا امتحان لینا تھا کہ وہ میری اطاعت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو بس اس میں جب اطاعت نہیں کی تو وہ ان کو ساتھ رکھنا پسند نہیں کیا، ساتھ نہیں رکھا. فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، تو جب اب وہاں سے وہ جو پار گئے، جو بھی آگے بڑھے، وہ بھی اور ان کے جو ساتھی رہ گئے تھے، جو چند ساتھی رہ گئے یا تھوڑے ساتھی رہ گئے، کالو، تو وہ بولے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، کہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے میں ہمارے پاس تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے، ہم کیا کر سکیں گے ان کے مقابلے میں؟ وہ جو ہماری تعداد ہے وہ تو ساری پیچھے رہ گئی، ہم چند دیوانے پیچھے آئے ہیں آپ کے ساتھ، تو جالوت کا ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله، کہا ان میں سے ان لوگوں نے جو آخرت کا یقین رکھتے تھے، اللہ سے ملاقات کا یقین تھا جنہیں. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ والا کام آخرت کے یقین کے بغیر ہو نہیں سکتا.
تو جنہیں آخرت کا یقین تھا انہوں نے کہا کم من فئتن قلیلتن، کتنی دفعہ تاریخ میں یہ بات ہو چکی ہے کہ کم ترین گروہوں نے، قلیل گروہوں نے، اقلیت نے غلبت فئتن کثیرہ، غلبہ پایا ہے بڑے بڑے گروہوں پر، طاقتور فوجوں پر، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ یعنی فیصلہ کن وار تو اللہ کا ہوتا ہے، اللہ جسے فتح دینا چاہے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے۔ تعداد اہم نہیں ہوتی، اصل چیز یہ کہ اللہ کی مدد اہم ہوتی ہے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ گھبراؤ نہ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم چلیں گے، لڑیں گے، اللہ مدد فرمائے گا اور ہم غالب آئیں گے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، تو جب آمنے سامنے ہوئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا، یہ بہت اہم دعا ہے۔ جب دشمن سے مٹ بھیڑ ہو تو یہ دعا جو ہے وہ انہوں نے بھی کی، اور یہ دعا جو ہے آگے سورہ آل عمران میں بھی ہم دیکھیں گے کہ صحابہ نے بھی کی۔ تو فرمایا ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کو برسا دے، فارغ کرنا کسی شے کو، بالکل جیسے کوئی پورا خزانہ ہمارے اوپر انڈیل دے۔ افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو مضبوط جما دے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کی قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یعنی اس میں جو اصل بات ہے وہ سمجھ لیجئے کہ جب انسان پر کو نظر آتی ہے موت سامنے، تو اس وقت وہ آٹو پہ چلا جاتا ہے، یعنی اس کے شعور اب نہیں کام کرتا۔ یہ جو زندگی بچانا ہے، یہ ہر حیوان کے اندر اس کا مادہ ہوتا ہے، یعنی وہ اس کی انسٹنکٹ ہوتی ہے زندگی کو تحفظ دینے کی، اور وہاں پہ پھر وہ سارا حرام مغز کام شروع کر دیتا ہے۔ تو گویا جب حرام مغز نے کام شروع کیا تو میرا تو شعور تو ختم ہو گیا نا، چیز تو شفٹ ہو گئی ادھر۔ تو ہو سکتا ہے میں وہاں سے بھاگوں یہاں سے، اور جب میں کورنگ ایئرپورٹ کراس کرتے ہوئے مجھے ہوش آئے کہ میں کہاں آ گیا ہوں، ادھر جا کے میری آواز بحال ہوں۔ تو دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہنا، جمے رہنا اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ وہ جب خطرہ لائق ہوتا ہے تو بس، اور یہ کیفیت ایک تھوڑے لہجے کے لیے صحابہ پر بھی طاری ہوئی تھی۔ اذ تصعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، جب تم پہاڑ پہ چڑھے جاتے تھے غزوہ احد میں، اور پیچھے مڑ کے کسی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، جبکہ رسول تمہیں پیچھے سے بلا رہے تھے۔ تو یہ کیفیت کسی بھی وقت کسی کے اوپر بھی طاری ہو سکتی ہے، لہٰذا اپنی بہادری، اپنی دلیری دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ اللہ تو ہی صبر دے، تو ہی چھاجوں میں صبر برسا، اور تو ہی قدم ہمارے مضبوط جما دے، تو تب ممکن ہے کہ ہم یہاں پہ ڈٹے رہیں، جمے رہیں۔ بہرحال دوسری بات اس میں یہ ہے کہ بعض مفسرین نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ در حقیقت مسلمانوں کو جنگ بدر کے لیے تیار کرنے کے لیے یہ واقعہ سنایا گیا تھا، اور وہاں پہ یہ قلیل تھے، تھوڑے تھے، مقابلے میں دشمن جو ہے وہ کیل کانٹے سے لیس لشکر 1000 کا تھا، یہ 313 تھے، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بھی 313 ہی تھے، یہ جو حضرت طالوت کے ساتھ تھے یہ بھی 313 ہی تھے۔ اور جو جالوت تھا وہ غرق آہن تھا، وہ اس وقت کی بختر بند جیسے ہوتے ہیں نا گاڑی جس کے اندر وہ ایک طرح کا چلتا پھرتا مورچہ ہوتا ہے، اس طرح کا وہ شخص تھا۔ اس نے ہر طرف سے لوہے سے اپنے جسم کو جو ہے وہ ڈھانپا ہوا تھا، صرف آنکھیں تھی جو اس کی کھلی ہوئی تھی جہاں سے وہ دیکھتا تھا، باقی سب لوہے کے اندر۔ اب اس زمانے میں گولہ بارود تو تھا نہیں، آپ نے تلوار مارنی ہے تو لوہے پہ لگے گی، نیزہ مارنا ہے تو لوہے پہ لگے گا، تیر چلانا ہے تو لوہے پہ لگے گا، تو اس کا تو مرنا گویا ممکن ہی نہیں تھا۔ تو اللہ ہماری مدد فرما کافروں کی اس قوم کے مقابلے میں۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے ان کو شکست دے دی اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے۔ وَقَتَلَ داود و جالوت، تو داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ یہ آئے ہیں بیچ میں اچانک، یہ اس لشکر کا حصہ نہیں تھے۔ یہ ویسے ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ بکریاں وغیرہ چراتے تھے، جنگل میں ہی رہتے تھے، اور وہاں پہ چونکہ بکریوں پر شیر وغیرہ حملہ کرتا ہے تو انہوں نے ان کی ایک اسپیشلائزیشن تھی، وہ یہ کہ جیسے غلیل ہوتی ہے تو اسی طرح کا ایک گوپیا ہوتا تھا ان کے پاس، اور اس میں ان کا نشانہ بہت پختہ ہو گیا، اور یہ شیر کی آنکھوں کا نشانہ لے کے تو وہ پتھر مارتے تھے، وہ شیر کی آنکھوں میں لگتا تھا اور شیر جو ہے وہ ناکارہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ ان کی ایک پریکٹس تھی، اس میں وہ مہارت تھی۔ یہ اچانک آئے، انہوں نے دیکھا ایک طرف تھوڑے سے لوگ ہیں، دوسری طرف ایک لشکر جرار ہے، اور پھر وہ شخص ہے جو ان کا لیڈر ہے، جو بالکل ہر طرف سے لوہے میں جکڑا ہوا ہے۔
تو انہوں نے جب وہ ساری حالت دیکھی تو اسی میں انہوں نے کہا کہ اس نام مختون کو میں قتل کروں گا، اور وہی گوپیے والا جو ہے نا انہوں نے طریقے سے اس کی آنکھ ہی کا نشانہ لے کے چھوڑا وہ اپنا جو ہے کنکر، اور وہ سیدھا آنکھ میں چلا گیا اور دماغ تک چلا گیا، وہ مر گیا۔ وَقَتَلَ داؤد و جالوت، وہ پہلے زمانے میں بادشاہ مارا گیا، شکست ہو گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا کی۔ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہی دی، ایک دم نہیں دی۔ پہلے جو بادشاہ بنے وہ طالوت بنے، 16 سال ان کا دور ہے خلافت کا، پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام، ان کا 40 سال کا دور ہے، ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ہے 40 سال ان کے، یہ 96 برس ہیں ٹوٹل۔